ہم نے کبھی آپ سے کہا ہے کہ آپ صحابہ کی عزت نہ کریں؟ آپ صحابہ کی عزت کرتے ہیں؟ کریں. آپ صحابہ سے پیار کریں، عزت کریں، اہل بیت کے برابر نہ لے کے آیت کا انتظار کرتا تھا. کسی صحابی کا کوئی عمل آیت سے پہلے ثابت کرو. آقیم الصلاۃ کی آیت پہلے آئی، انہوں نے نماز بعد میں پڑھی. آتو زکوٰۃ کی آیت پہلے آئی، زکوٰۃ بعد میں دی. حج للناس کی آیت پہلے آئی، حج بعد میں کی. جاہدوا فی سبیل اللہ کی آیت پہلے آئی، جہاد بعد میں کیا. صحابی آیت کا انتظار کر، آیت پہلے عمل بعد میں، آیت پہلے عمل بعد میں، آیت پہلے عمل بعد میں. برابری آل محمد کی کرتے ہو، وہاں عمل پہلے آیت بعد. جو آیت کا انتظار کرے انہیں رضی اللہ کہتے ہیں، جن کا آیت انتظار کرے. اگر آپ کہیں گے کہ آل محمد نے کون سا عمل پہلے کی اور آیت بعد میں؟ علی بستر پہ پہلے سویا، وَمِنَ النَّاسِ کی آیت بعد میں. علی نے انگوٹھی پہلے دی، آیت بعد میں. روٹیاں پہلے بانٹی، آیت بعد میں. تلوار پہلے نکالی، آیت بعد میں. مسند علم پہ پہلے بیٹھا، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ کی آیت بعد میں. صحابی آیت کا انتظار کرتے تھے، آیت ان کا انتظار کرتی تھی. صحابی جنتی ہے، سردار جنت نہیں. کس نے کہا تھا ہمیں چھیڑو جب ہم اپنی دھن میں لگے ہوئے تھے؟ کس نے کہا تھا ہمیں چھیڑو؟ اب چھیڑا تو بالکل. صحابی جنتی ہے، یہ سردار جنت ہے. صحابی کوثر پیے گا، یہ پلائیں گے. صحابی جنت میں جا سکتا ہے لیکن نہیں جا سکتا. صحابی مومن ہو سکتا ہے، امیر المومنین نہیں. صحابی متقی ہو سکتا ہے، امام المتقین نہیں. صحابی خیبر میں جا سکتا ہے، فاتح خیبر میں نہیں ہو سکتا. صحابی خندق میں چل سکتا ہے، کل ایمان تو نہیں ہو سکتا. ملتان سارا بولے صحابی نبی کو بیٹی دے سکتا ہے، لے نہیں سکتا. اہل بیت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے. میرے ساتھ میں شہنشاہ کا دور تھا، لیکن تعارف اہل بیت اس سے بہتر انداز میں کسی امام نے نہیں، جیسا یہ میرے مولا نے. میرے مالک روضہ رسول پہ آئے، روضہ رسول پہ آ کے میرے مالک نے بیٹھ کے زیارت پڑھی اور بیٹھے ہوئے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے. یہاں بادشاہ آ گیا ہارون رشید. اس نے آتے ہی روضہ رسول پہ، قبر رسول پہ کیا کہہ کے سلام کیا؟ اس نے کہا اے میرے چچا کی اولاد، تجھ پہ میرا سلام. لوگ متوجہ ہوئے کون ہے؟ پتہ چلا ہارون. لوگوں نے کہا تو نے یہ کیا کہہ کے سلام کیا؟ اس نے کہا سارا عرب جانتا ہے ہم حضرت عباس ابن عبد المطلب کی اولاد ہیں، ہم عباسی ہیں. جناب عباس رسول کے چچا تھے، ہم رسول کے چچا کی اولاد. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم نبی کو اپنا خاندان کہیں. یہ آل محمد اور نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں. بیٹی کا بیٹا بھی کبھی وارث ہوا ہے؟ اصل ددھیال خاندان ہمارا ہے، ہم ہیں وارثان رسول. یہ تو بیٹی کے بیٹے. اتنا کہنا تھا یا میرے ساتھ میں شہنشاہ اٹھے. امام نے قبر رسول پہ ہاتھ رکھا، میرے باپ تجھ پہ میرا سلام. چلتا چلتا بادشاہ اسی سرکاری پروٹوکول کے پاس امام کے پاس آنے لگا، آ کے کہنے لگا موسیٰ کاظم تو نے کیسے کہہ دیا ہے یہ تیرا باپ ہے جبکہ سارا عرب جانتا ہے ہم رسول کے چچا عباس کی اولاد ہے. تم تو فاطمہ کے بیٹے اور فاطمہ محمد کی بیٹی تھی، بیٹی کا بیٹا بھی کبھی بیٹا ہوا ہے. امام نے کہا ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ وارث تو ہے کہ ہم ہیں، آل تو ہے کہ ہم ہیں، خاندان تو ہے کہ ہم ہیں. ہمیں بتا اگر ابھی قبر پھٹ جائے، نبی باہر نکل اور نبی تجھ سے اپنے لیے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے، تیرا جواب کیا ہوگا؟ کہنے لگا پہلے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کروں گا کہ محمد جیسا میرا دماغ پڑ رہا ہے، پھر فوراً بیٹی محمد کی کمیز میں دے دوں گا. امام نے کہا اس سے بڑھ کے اور فرق کیا ہوگا؟ محمد تم سے مانگ سکتے، ہم سے نہیں مانگ سکتے کیونکہ ہماری بیٹیاں محمد کی بیٹیاں. لہذا رضی اللہ اور علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کہنا یہ ایک دعا ہے. میرے اللہ تو ان پہ راضی ہو جا.
اور راضی ہمیشہ اللہ ان سے ہوتا ہے جن سے کبھی ناراض ہوا۔ آل محمد کے بارے میں آل محمد کے حق میں رضی اللہ کہہ نہیں سکتے۔ اگر رضی اللہ کہو گے تو اس قرآن کی آیت کو کہاں لے کے جاؤ گے جہاں پہ خدا خود علی سے کہہ رہا ہے تو نے آج رات سو کے خدا کی رضائیں خرید لی۔ ہجرت کی رات علی لڑے نہیں تھے، سوئے تھے۔ علی بولے نہیں تھے، سوئے تھے، اور سوئے بھی چند لمحے تھے۔ جو چند لمحے آنکھیں بند کرے اور اس کی رضائیں خرید لے، اس علی کا جاگنا کیسا ہوگا؟ یہ صرف خانوادہ رسالت نہیں، یہ آل اللہ ہیں۔ ہائے 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 ہائے، یہ خانوادہ توحید ہیں۔ اللہ تو ان کے بغیر سمجھ نہیں آتا۔ آج کسی مولوی سے جا کے پوچھو اللہ ہے کہاں ہے، بتاؤ نا اللہ کہاں ہے، کہتے جی نظر نہیں آتا۔ جب نظر نہیں آتا تو پھر مانا کیوں؟ کیفیتوں میں ہے، کہاں پہ ہے؟ تیری حواس خمسہ میں تو اللہ آیا ہی نہیں۔ کون سی چیز ہے تیرے پاس جو اللہ کے ہونے کی دلیل ہے؟ آنکھ سے دیکھا ہے، آواز سنی ہے، اس کی خوشبو کو سونگا ہے، اس کو چھوا ہے، اس کے ذائقے کو چکھا ہے۔ تو یہ پانچ ہی تو حصے ہیں جو کسی چیز کے وجود کی علامت ہے۔ جب ان پانچ میں آیا ہی نہیں تو سب نے مان کیوں لیا؟ کہنے گے اس لیے مان لیا کہ مصطفیٰ نے کہا تھا، اس لیے سجدہ کر دیا کہ مصطفیٰ نے کہا تھا۔ جنت کی خواہش سب کو ہے، دیکھی ہے نہیں، مصطفیٰ نے کہا ہے۔ فرشتے کا انتظار سب کو ہے، ملا کسی سے بھی نہیں، یقین ہے کہ مصطفیٰ نے کہا ہے۔ جہنم کا ڈر سب کو ہے، جلتی کسی نے بھی نہیں دیکھی، یقین ہے کہ مصطفیٰ نے کہا ہے۔ اچھا مصطفیٰ کے کہنے پہ، دھیمے لہجے میں اونچی بات کرنے لگا ہوں، مصطفیٰ کے کہنے پہ نہ دیکھا اللہ مان لیا اور دکھایا ہوا غدیر پہ ہاتھ 1.25 لاکھ میں دکھایا تھا، اس ہاتھ کو کیوں نہیں مانا؟ لا الہ الا اللہ بھی محمد کے کہنے کا نام ہے، علی ولی اللہ بھی محمد کے فرمان کا۔ میرے اس سے پہلے یہ جو اب متشدد اور متعصب لوگ آ گئے ہیں نا، ان سے پہلے اہل سنت میں اب بھی لوگ موجود ہیں جو متعصب نہیں ہیں، جو آل محمد سے سجاد بھائی پیار کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بہت سے علماء کرام ایسے تھے، مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت کتاب لکھی، آل محمد کی بڑی محنت سر آئی۔ مولانا کوثر نیازی جب بھی نام لکھتے تھے نا مولا علی کا تو لکھتے تھے کرم اللہ وجہ، جب صحابہ کا نام لکھتے تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ اس دور میں لڑائیاں نہیں تھی، یہ رضی اللہ علیہ السلام والے جھگڑے جو ہے نا یہ تب تھے ہی نہیں۔ وہ باقیوں کے ساتھ رضی اللہ لکھتے تھے، مولا علی کے ساتھ کرم اللہ لکھتے تھے۔ ایک دفعہ طالب علم ان کے پاس ہے، انہوں نے کہا استاد جی ایک بات پوچھنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں باہر کے لوگ آپ سے سامنے آ کے بات نہیں کرتے، ہمیں کہتے ہیں کہ تمہارا استاد جو ہے نا وہ اندروں شیعہ ہے۔ اندر سے یہ شیعہ ہے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا جی نہیں ہمارا استاد تو شیعہ نہیں ہے، وہ تو اہل سنت عقائد پہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بالکل عقائد پہ ہے، لیکن جب وہ حضرت علی کا نام لکھتا ہے تو پھر وہ کرم اللہ کیوں لکھتا ہے؟ سارے جب ایک جیسے ہیں تو پھر حضرت علی کو بھی رضی اللہ لکھے، اگر حضرت علی کو رضی اللہ لکھنا پھر باقیوں کو بھی کرم اللہ لکھے۔ کوثر نیازی نے جواب دے دیا ہے، اس کی قبر کو میرے سلام ہے۔ اس نے کہا میں علی کو کرم اللہ اس لیے کہتا ہوں وہاں صحابہ میں یہ ہے جس کا ماتھا آج تک کسی بت کے آگے جھکا ہی نہیں ہے، اس لیے آج تک کبھی کسی بت کو سجدہ ہی نہیں کیا، صرف علی ہی کا تو چہرہ ہے۔ اسلام کے روشن باب کو علی کہتے ہیں۔ گاڑی پہ یا علی مدد کا سٹیکر لکھا ہو، شیعہ کی گاڑی، گھر کے اوپر یا علی لکھا ہو، شیعہ کا گھر۔ اس حد تک مذہبی تعصب ہو گیا ہے کہ انہوں نے مولویوں کی دوستیاں پالتے پالتے علی کی عزت سے محروم ہوں۔ یہ میں ہاتھ باندھ کے ملتان ویڈیو کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، تمہارے پاس امیر المومنین جیسی شخصیت تمہاری خلافت راشدہ میں 4 نمبر پہ ہے، علی کو اپنے پاس رہنے دو،
علی کی عزت کرو، علی سے پیار کرو. تمہارے پاس ایک ہی تو علیہ السلام ہے، تو اس علیہ السلام کو اپنے پاس رکھو. ورنہ یہ مولوی تم سے وہ ایک علیہ السلام بھی چھیننے کے چکر میں، ایک علیہ السلام چھیننے کے چکر میں. نہیں جی نہیں، ہم اپنی مرضی سے ان کو رضی اللہ شیعوں کو منوائیں گے. ٹھیکیدار ہے تو اسلام کا. ٹھیک ہے، پھر ایک سودا کر لیتے ہیں. ملتان میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں شیعہ قوم کے ماتمیوں کی ترجمانی پوری دنیا میں کرتا ہوں. سودا کر لیتے ہیں. میں تیری مرضی کے رضی اللہ مانتا ہوں، تو میری مرضی کے لعنت اللہ مان. ہم اس ملک کا امن قائم رکھنے کے لیے ہم ایک قدم آگے آ جاتے. یار اتنی تو پھر دو نمبری نہیں نا کہ ہم تیری مانیں تو ہماری نہ مان. اگر اس سے بھی زیادہ تمہیں شوق ہے تو کسی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو اپنی مرضی کا نام لے. میں تاریخ سے کردار پڑھتا ہوں. تاریخ سے کردار پڑھ. یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ آل محمد کی دشمنی میں. تمہیں اس ملک میں علی اور حسین کا نام اچھا نہیں لگتا؟ تمہیں گلیوں میں یا حسین کی صدائیں اچھی نہیں لگتی؟ تم جان بوجھ کے یہ آوازیں بند کرنا چاہتے ہو. ہم کوئی چندے لے کے مجلسیں کرواتے ہیں، ہم کوئی خیراتیں مجلسیں کرواتے ہیں، ہم کوئی قبضے کی جگہوں پہ امام بارگاہیں بناتے ہیں. آج تک کوئی ہمارا شیعہ بندہ بس سٹاپ پہ ڈبہ لے کے نہیں چڑھا. کہ جی ہمیں دو، ہم نے حسین کے نام میں مجلس کروانی. 3 مہینے کورونا آیا، ہاسپٹل بند ہو گئے، امام بارگاہ تو کھلے رہے. ہم نے تو کبھی بھی حسین نہیں چھوڑا. ہمارے تم آدمی آج بھی درخواستیں لے کے تھانوں میں پھر رہے ہوتے ہیں. آج حکومت اعلان کر دینا جی کہ کوئی اجازت نہیں، جو جہاں چاہے مجلس کروانا چاہے. میرے ملک کی گلی گلی میں مجلس ہوگی. ہم تو حسین سے ہی کرتے ہیں. تمہیں کیوں اچھا نہیں لگتا؟ خرچ ہم کرتے ہیں. یہ جو اسے نہیں مانتے، اسے نہیں مانتے، میں نہیں مانتے. زبردستی منوانا تو نے. یہ ماتم کیوں کرتے؟ ہم نے کبھی تجھ سے پوچھا ہے تو تراویحاں کیوں پڑھتا ہے؟ یہ بچے ملت کے بیٹھتے ہیں، ہم نے ان کے ذہنوں میں تعصب بھرا ہی نہیں. ہم انہیں علی حسین سنا کے گھروں میں بھجوا دیتے تھے. ہم نے کبھی تعصب نہیں بھرا. ہم ممبر پہ آ کے بیٹھتے چٹ پہ چٹ، چٹ پہ چٹ. یہ بتائیں جی کہاں لکھا ہے، یہ بتائیں کہاں لکھا ہے. جس دن ہمارا سوال نامہ آیا تم سے جواب نہیں دیے جانے. ہمارا تو ایک ہی سوال بڑا ہے کہ ابھی تک تو آپ یہی طے نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں صبح والی اذان دینی ہے یا شام والی. ہمارے سوال بڑے خطرناک ہونے ہیں. منہ چھپاتے پھرو گے اپنی نسلوں سے. ہمارے سوال بڑے خطرناک ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں اس ملک کو خانہ جنگی طرف نہ دھکیلو. 4 جاہل مولویوں کے ہاتھ سے یہ باغیں واپس لو. ہم اس ملک میں امن سے رہ رہے ہیں. ماتم کرتے ہیں، امام بارگاہیں اپنی بنواتے ہیں، مجلس خود کرواتے ہیں، اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، زنجیر اپنی کمر پہ مارتے ہیں، چھری اپنے سر پہ مارتے ہیں، لنگر اپنے گھر سے بانٹتے ہیں. پھر بھی نہیں جی حسین کا ذکر نہیں، حسین کا ذکر نہیں، حسین کا ذکر نہیں. تو کرنا کیا چاہتا ہے؟ تو کسی اور کا ذکر کروانا چاہتا ہے؟ تو کسی ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گیا. میں قرارداد پیش کرتا ہوں. کسی اور کا ذکر کروانا چاہتا ہے، ہم نہ تم پہ کوئی پابندی لگوائیں گے، نہ حکومت کو کوئی درخواست دیں گے، نہ ہم یہ کہیں گے انہیں کرنے نہ دے. کھل کے جس کا ذکر کرنا چاہتا ہے تو اپنا چوک سجا، اپنا بازار سجا، ممبر سجا، مجمع بلا. ادھر ہم بیٹھ جاتے، ادھر تو بیٹھتے. تمہیں حسین سے دشمنی کرنی ہے نا، تو حسین کا دشمن یزید تھا. پھر سامنے بیٹھ جاتے ہیں. میں حسین کی ماں کا کردار کرتا ہوں، تو یزید کی ماں کا کردار. ہمارے 12 ہیں. ہم ممبر سے 12 کا نام، ان کی ماؤں کی اسماء مبارکہ. پیر ہونا بھی ایسا چاہیے بندہ ماں کا بھی نام لے شرمندگی نہ. میں یہ جارحانہ انداز اپناتا نہیں ہوتا ہوں، کوشش کرتا ہوں دھیمے لہجے میں. ہم اپنے بچوں تک سیرت آل محمد مجبور کیا جا رہا ہے ہمیں، جسے گھر میں کوئی نہیں پوچھتا، خاندان والے جسے مشورہ نہیں لیتے، محلے میں اس کو کوئی عزت نہیں ہے، وہ بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہتا میں مناظرہ کروں گا، میں مناظرہ کروں گا.
हुजरों में मनाजरे नहीं होते। अब ये तो नहीं है कि हम किसी बंद कमरे में बैठ के कैमरा ऑन करके मजलिसें पढ़ते हैं, शहर शहर नहीं फिरते, नगर नगर नहीं जाते। हमने कभी आज तक बानी को नहीं कहा कि जनाब सिर्फ मजमा शिया होना चाहिए। खुला मजमा सजता है, माइक पे खड़े होते हैं, उठ के सामने से खड़ा हो जाएगा। ऐसे बहस होती है। ये का तरीकाकार है, बंद कमरे में पता भी नहीं कहाँ बैठा हुआ है। मेरे घर रहो जी, मैंने मनाजरा करना है। एड्डा तू VIP कि तेरे घर जाएं और तेरे घर जाके तुझे हक मनवा के आए। तो घर में बैठ कर जो मनाजरे का चैलेंज करना, थोड़ी जहमत कर, ये कैमरा बंद करके पीछे जा, और जो अली से जो इतनी बार बार दुश्मनी कर रहा है, पहले घर से जाके हकीकत का पता करके आ। बस हमारा एक ही दावा, हम आले मोहम्मद के साथ जो करना है कर, गालियां देनी है, बकवास करनी कर, अली के सामने ना होना, अली के बारे में आवाज नहीं कसनी, अली के खिलाफ जुबान नहीं छोड़नी। आले मोहम्मद में से किसी एक फर्द के खिलाफ भी तेरी जुबान से लफ्ज निकला, हम गुद्दी से बहस नहीं करेंगे। हमें काफिर कहे, हमें मुशरक कहे, हमें जो कहना है कहे,